آج کل کے جو ٹائم ہے نا اس سے یہ بیسٹ مطلب ہے کہ مطلب اس سے اچھا ٹائم آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. آپ نیو سکلز جو ہیں وہ آپ سیکھ سکیں. اب جیسے اس جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے میں نے آن لائن 2-3 کورسز کیے ہیں اور میری جو سکلز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. آپ بھی آن لائن دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ جو کورسز ہیں آپ وہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاک ڈاؤن از ناٹ اسٹاپ ڈاؤن. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جب سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا ہے اور ہمارے مطلب پوری قوم جو ہے اس وقت اپنے گھروں میں محصور ہے اور ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ان کی جو ڈیلی کی روٹین کے جو کام تھے ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہیں, بزنس پہ نہیں جا رہے اور جو جاب تھی اس پہ بھی چھٹی پہ ہیں اور فیملی کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزر رہا ہے. اور ظاہر ہے جب یہ کام سٹارٹ ہوا اور پوری دنیا میں ایک پینک پھیلا اور اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر بھی یہ ایشو آ گیا کہ ہم جو اپنی ایک جو روٹین تھی ہماری اس پہ ہم کام کر رہے تھے, لیکن اچانک وہ سارا کچھ جو ہے وہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ مور دین 90 ڈگری بلکہ 180 ڈگری جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. یعنی جو کام ہم کر رہے تھے وہ نہیں کر رہے اور جو نہیں کر رہے تھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے تو کرنا ہے کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے, یہ لاک ڈاؤن ہے, یہ سٹاپ ڈاؤن نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر آپ باہر نہیں نکل سکتے, شاپس جو ہیں وہ بند ہیں, بزنس سارے ڈسٹرب ہیں, آفیسز وغیرہ بند ہیں, تو ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور ظاہر ہے جو ڈیلی روٹین ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب ایک بات دیکھیں, ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ ایک مخصوص ڈگر پہ کام کرتا ہے. اب مائنڈ ایک سملیرٹیز, آپ دیکھیں کہ آپ جس راستے سے مسجد کو جاتے تھے اسی راستے سے ہمیشہ جاتے ہیں, جس راستے سے آپ آفس جاتے تھے اسی راستے سے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ کمپیٹیبل ہے اس چیز کے ساتھ کہ وہ مخصوص کام روٹین کو کرتے کرتے وہ عادی ہو جاتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے. جب بھی عام روٹین سے ہٹ کے کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اچانک پریشان ہوتا ہے, یار یہ کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. اب سوچنا یہ تھا کہ یار لاک ڈاؤن تو ہو گیا ہے, لیکن کیا ہم اپنے مائنڈ کو بھی لاک ڈاؤن میں رکھیں گے اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں کیا ہم ان کو بھی مطلب ختم کر دیں گے. اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے یہ بات کریں گے کہ ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنی پروڈکٹیوٹی کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن جو ہے مطلب سٹاپ ڈاؤن میں تبدیل نہ ہو جائے. اب فار ایگزامپل آج ہم چند جو چیزیں آپ سے شیئر کریں گے وہ کیا ہیں. اب دیکھیں ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے پک رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو اب اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنی جو روٹین ہے اس کو سٹارٹ کر لیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا وہ ہے سلیپ مینجمنٹ. اب سلیپ مینجمنٹ کیسے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم رات دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں اور سب رات کو سوتے ہیں اور پھر نہ تو صبح فجر کے لیے ہمیں مطلب ہے کہ ہم ٹائم پہ اٹھ سکتے ہیں اور پھر لیٹ اٹھتے ہیں اور پھر اسی طرح ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے. لیکن آج کل یہ ایشو جو ہیں وہ کم ہو گئے. لیکن اگر آپ ایک سروے دیکھیں کہ سب سے زیادہ ابھی جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے وہ انہی دنوں میں ابھی سٹارٹ ہو گئے. اور ایون کہ آپ ایک چھوٹی سی اگر کوئی بھی نیٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سپیڈ بہت ڈاؤن ہے. اس کی بیسک وجہ کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ جو ہیں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلسل گھنٹوں بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. ہر بندہ اسی حساب. اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کی صحت خراب ہو رہی ہے, ایکسرسائز وغیرہ ہم نہیں کر رہے, تو اب اس میں نیند ہماری پراپر نہیں ہے چونکہ ہمارے جو شیڈول ہے وہ ختم ہو گئے. اور کچھ دوست تو جو ہیں وہ بڑے مزاحیہ قسم کے میسج بھی کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا نقصان یہ کہ پتہ نہیں چلتا کہ اتوار کب آیا اور کب گیا, کیونکہ اب ہر دن جو ہے وہ چھٹی میں گزر رہا ہے. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہماری صحت ہے. اب دیکھیں اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے تو بہت سارے دوست یہ کہیں گے کہ جی میری فیملی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, میری جاب میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, یا اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ خود ہیں. اگر آپ خود نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں ان کی جو میننگ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب ہم اگر صبح سے سٹارٹ کرتے ہیں, جب آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی آپ نے نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ چاش تک آپ کے پاس بہت ٹائم ہے اور یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کو پرسنل ٹائم ہے. آپ اپنے ساتھ بات کر سکتے ہیں, آپ اس میں ایکسرسائز کر سکتے ہیں, سم اسٹریچز ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے اسکپنگ روپ کر سکتے ہیں. مطلب گھر میں اب ظاہر ہے آپ کرکٹ تو کھیلنے سے رہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ رسی جو ہے وہ اس کو پھلانگ سکتے ہیں اور آپ چند مطلب ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ چاقو چبند رہ سکتے ہیں. نمبر 1. اس کے بعد آپ ایک اور کام ہے وہ ہے میڈیٹیشن. بارہا اس پہ میں درجنوں سے زیادہ بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں
کہ میڈیٹیشن اگر آپ کریں گے تو آپ کی جو مائنڈ ہے وہ لمحہ موجود میں رہے گا. اب لمحہ موجود میں اب دیکھیں آج کل کووڈ-19 کے بعد کیا ہے کہ ہر طرح ایک انزائٹی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آنے والے کل کے لیے پریشان ہے. اب یہ جو انزائٹی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ لمحہ موجود میں رہ کے مثلا آج پریزنٹ ہے، میں آج میں ہوں اور میں کل کی وجہ سے پریشان ہوں، اور اگر میں میڈیٹیشن کروں اور میں ذہنی طور پہ جو ہے وہ ریلیکس ہوں تو ڈیفینیٹلی میری جو صحت ہے اس پہ بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں میڈیٹیشن جب ہم کرتے ہیں اور جب ہم لمحہ موجود میں رہتے ہیں اور ہم کسی خاص مطلب ہے کہ پوائنٹ کو فوکس کرتے ہیں یا بے خیال ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو فلو آف آکسیجن ہے وہ ہمارے برین کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ جو فلو آف آکسیجن ڈیفینیٹلی اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب فلو آف بلڈ ہوتا ہے. زیادہ جب جہاں پہ خون جائے گا وہاں پہ وہ کیریئر ہے وہ آکسیجن کو ساتھ لے کے جائے گا، نیوٹرنس کو ساتھ لے کے جائے گا، تو ہماری یاداشت بھی بہتر ہوگی اور بہت سارے باقی جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے بہت سیٹ ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہوگا کہ انزائٹی، ڈپریشن اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہم خود کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے وہ بھی جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اب یہ آپ کے پاس آ گئی دوسری جو ہے وہ ایک عام ایک کام کرنے کے لیے آ گیا. اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے آپ اپنی ڈائٹ کو بڑا فوکس رکھیں. اب ظاہر کام آپ کر نہیں رہے اور کھانے پہ کھانا اوپر نیچے چل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی صحت جو ہے اس حوالے سے بھی خراب ہو سکتی ہے. تو اس میں سب سے جو آپ انکریز کریں فائبرز اور جو پروٹین ڈائٹ ہے آپ اس کو زیادہ لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بہت بہتر فیل کریں گے. تیسری بات آ گئی. اب چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی فیوریٹ کتاب پڑھیں. اب میں نے کیا کیا ہے کہ میرے گھر میں بہت ساری بکس ہیں تو میں نے سب کو اس کی جو ہے وہ کیٹیگرائز کر دی. نفسیات کی الگ کر دی، ہومیوپیتھی کی الگ کر دی، میڈیکل سائنس کے ساتھ ریلیٹڈ الگ کر دی، مطلب مائنڈ سائنسز کی الگ کر دی، بزنس کی الگ کر دی. تمام کو کیٹیگریز بنا دیا اور ایک اب رکھ لیا کہ یہ مجھے کون سی کتاب پڑھنی ہے. اور ابھی رمضان شریف بھی آ رہا ہے. اب رمضان میں بھی آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اللہ کرے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم اپنی نارمل جو روٹین ہے اس پہ آ جائیں. لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کچھ بھی آپ کی لائف سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ بھی اسی لیے یہ کام کر رہی ہے اور آپ کو اس نے اپنے گھروں تک محصور اسی لیے کی ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ زیادہ خطرناک پوزیشن اختیار نہ کرے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں. اب اس میں آپ کتابیں آپ کے پاس بہت زیادہ ہوں گی اور آپ نے خریدی اس بنیاد پہ ہوں گی کہ مجھے زندگی میں ٹائم ملا تو میں پڑھوں گا. اب اس سے اچھا ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایک اور بات آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے بھی موبائل کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب آپ اپنے ہاتھ میں کتاب اٹھا کے اس کو پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی کتاب اٹھائیں گے. تو یہ ایک بذات خود ایز اے ماڈل جو ہے آپ کا کام ہے وہ ایک بہت بیسٹ کام ہو سکتے ہیں جو آپ ڈیورنگ جو ہے لاک ڈاؤن یہ کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی جو پلاننگ ہے بزنس کے والے سے اب وہ بھی کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ٹائم دیں. ابھی دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی جو سوشل ڈسٹینس ہے نا وہ رکھنا ہی پڑے گا. آپ گیدرنگ بہت زیادہ نہیں کر سکتے، آپ رش نہیں لگا سکتے، ایون آپ کلینک میں بھی رش نہیں لگا سکتے. ظاہر ہے جو گورنمنٹ نے SOPs دیے ہیں آپ ان کو فالو کریں گے. اب 4-10 بندے، اب چھوٹا سا اگر کلینک ہے تو آپ اس میں 10 بندے بیٹھ نہیں سکتے، آپ 20 آ کے اکٹھے کر لیں. تو یہ تو جو سیفٹی پریکاشنز اور گورنمنٹ کی یا جو WHO یا انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کے خلاف ہے. اب اس کا جو بیسٹ وے ہے یا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو پلان کریں اور اپنے بزنس کو کنورٹ کریں آن لائن. ویب سائٹ بنائیں، اپنے بزنس کو اس پہ شفٹ کریں اور موسٹ پرابیبلی جو لوگ آپ تک نہیں اپروچ کر سکتے آپ ان کو ٹیلی کلینک آپ بنا لیں، آپ ان کو ٹیلی ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ضرور کریں. کیوں کہ آپ اب چونکہ جو یہ کرونا وائرس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ پہلے والی دنیا سے بالکل مختلف ہے اور اس میں آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں اس نئے شفٹ کے لیے جس پہ دنیا اب شفٹ ہو رہی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ انسان وہ لوگ اس زندگی میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو وقت کے ساتھ تبدیل نہیں کرتے. اگر آپ کوئی سروسز ایسی دے رہے ہیں تو آپ شفٹ ہو جائیں نیٹ پہ، اپنی ویب سائٹس بنا لیں، اپنے سوشل میڈیا لنکس بنا لیں، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ویڈیو بنا کے شیئر کریں، آپ اپنے ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ایکسپیرینس لوگوں تک پہنچے گا. جیسے ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں اور اپنی جو باتیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں تو لوگ ہم سے سیکھتے ہیں. تو یہ سیکھنا اور سکھانا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج کل کے جو ٹائم ہے نا اس سے یہ بیسٹ مطلب ہے کہ مطلب اس سے اچھا ٹائم آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو اس سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. آپ نیو اسکلز جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اب جیسے اس جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے میں نے آن لائن 2-3 کورسز کیے ہیں اور میری جو اسکلز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہوئے ہیں. آپ بھی آن لائن دیکھیں
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ جو کورسز ہیں آپ وہ کریں. دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہے, اور آپ جتنا اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے اتنا ہی آپ کی فیملی کے لیے بہتر ہے اور اتنا ہی آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اسٹے ایٹ ہوم, اسٹے ہیلدی, اسٹے سیف. تھینک یو ویری مچ.